بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا ہے، جو دہشتناک واقعہ ہوا ہے، جو المناک واقعہ ہوا ہے، اس کی بازگشت ابھی تک سنائی دے رہی ہے، اور ضروری ہے کہ اس حوالے سے جو حقائق سامنے آتے جائیں وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں۔ میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ آج کی ولاگ میں بلوچستان کے واقعے کا جائزہ لیں گے، جس میں ایک مقامی جرگے نے مرد اور عورت کو قتل کر دیا۔ چاہے جرم کوئی بھی ہو، ابھی یہ ثابت کرنا باقی ہے، مجرم تھے نہیں تھے، معاشرے کے مجرم تھے، قانون کے تھے، مذہب کے تھے، لیکن سزا دینے کا اختیار بھی غلط اور سزا دینے کا طریقہ کار بھی غلط، اور اصل بات یہی ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، جو معلومات سامنے سے آ رہی ہیں، ان میں سے بعض لوگوں کو کہتا ہے کہ بانو اور احسان اللہ زرق، بانو خاتون کا نام تھا، احسان اللہ زرق اس مرد کا نام تھا جو وہاں پہ قتل ہوا، کہ قتل کا حکم جرگہ سردار صادق زئی نے دیا تھا۔ اور مسئلہ یہ ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو امان کا وعدہ دیا گیا، ان کو جان بخشی کا وعدہ کیا گیا تھا ان کے ساتھ، وہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا، اسی لیے کہتے ہیں کہ بانو قرآن کو جان بخشی کے لیے نہیں لائی تھی، وہ کچھ اور مقصد کے لیے لے کے آئی تھی، اور اس نے سردار کو ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ جس پہ سردار نے نہایت غصے کے عالم میں دونوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران یہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ذوالحجہ سے چند روز پرانا ہے، اور یہ ان دونوں لڑکے لڑکی کے خلاف پہلا جرگہ نہیں تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرا جرگہ تھا۔ پہلا جرگہ کو 11 مہینے گزر گئے، لڑکے پر یہ الزام تھا کہ گاؤں ڈغاری میں اس نے چھت پر اس وقت تک جھانک کی جب بانو گھر میں اکیلی تھی، اور اس پر کلی ڈغاڑی کے علاقے معززین نے ایک جرگہ طلب کیا۔ لڑکے کے خلاف گواہیاں کمزور تھیں، مسجد کے پیش امام نے قرآن پر اس سے حلف لیا کہ اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، جرگے نے اس کی جان بخشی تو کر دی مگر تاحیات علاقہ بدر کر دیا۔ یہ ایک اطلاع یہ ہے، یہ ذرا سنتے جائیں۔ اس واقعے کو کئی ماہ گزر گئے کہ ذوالحجہ سے چند روز قبل لڑکی کے بھائی نے گاؤں کے قریب کسی کے ڈیرے پر لڑکے کو دیکھ لیا، اس نے فوری جرگے والوں کو اکٹھا کیا، اور وہاں سے جرگے کے افراد لڑکے کو پکڑ کے رسیوں سے باندھ کر جرگہ سردار کے ڈیرے پر لے گئے۔ وہاں جرگے کے سامنے لڑکے نے بتایا کہ دونوں نے شادی کر لی ہے۔ جب بانو کو پتہ چلا تو وہ گھر سے وضو کر کے ہاتھ میں قرآن مجید لے کے جرگہ سردار کے سامنے پیش ہوگی، اور اس نے انتہائی دلیری سے سردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں از خود پیش ہوئی ہوں، میں عاقل و بالغ ہوں، ہم دونوں نے نکاح کیا ہے۔ تاہم جرگہ سردار نے کہا کہ تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے اگر لڑکے پر بلیک میلنگ کا الزام لگا دو۔ لڑکی نے سردار کو کہا کہ قرآن کھول کر دکھاؤ وہ آیت جس میں بہتان لگانے کو جائز قرار دیا ہو۔ سردار یہ سنتے ہی مشتعل ہو گیا اور لڑکی کو زندہ جلانے کا حکم سنایا۔ لڑکی مسلسل قرآن پاک سے سورہ نساء سے آیت مبارکہ پڑھ کر نکاح کے بارے میں احکامات سناتی رہی۔ اس بارے میں کلی ڈغاری کے ایک ترقی پسند بلوچ نوجوان نے انکشاف کیا ہے کہ جرگہ سردار نے ان دونوں کو یہ سزا قبول کرنے کا حکم دیا کہ تم دونوں کی شادی ثابت ہوگی ہے، لیکن تم دونوں نے روایات کو توڑا ہے، بس اس لیے تم دونوں کی جان بخشی اس شرط پر کی جا سکتی ہے کہ تم دونوں آبادی سے دور غیر آباد پہاڑوں میں اپنا مسکن بناؤ گے، تمہیں کھانے پینے رہنے کے لیے کسی قسم کا سامان لینے کی اجازت نہیں ہوگی، کھانے پینے کا بندوبست ان پہاڑوں میں ہی کرنا ہوگا، وہیں دن رات 6 ماہ خطرناک علاقے میں گزارو گے۔ دن کی روشنی میں اگر آبادی کے قریب بھی نظر آئے یا ویرانے سے فرار ہونے کی کوشش کی تو تم دونوں کو گاؤں لا کر سنسار کر دیا جائے گا۔ یہاں انتہائی حیرت ناک بات یہ ہوئی کہ لڑکی نے سردار سے کہا تم قول دو۔ سردار نے بلوچی روایت کے مطابق قول دے دیا۔ اب یہاں عینی شاہد کے مطابق سردار نے جھوٹا قول دیا۔ جب لڑکی کو ویرانے لے جانے کے لیے سردار نے گاڑی میں بٹھا دیا اور اندر کمرے میں آ کر لڑکے کو ویرانے میں لے جا کر قتل کرنے کا حکم صادر کیا۔ اس وقت ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ تم لوگ کو ویرانے میں لے جا کر چھوڑ دیں گے، لیکن اندر جا کے اس نے ارادہ بدل دیا۔ ایک اور عینی شاہد کے مطابق جب لڑکے اور لڑکیوں کو بٹھا کر روانگی سے قبل اس سے قرآن پاک مانگ لیا تو لڑکی سمجھ گئی کہ انہیں قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ لڑکی قرآن پاک کو گلے سے لگا کر اس شان سے مقتل میں گئی کہ اس پہ ابھی بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا، لیکن اس کی مظلومیت اور اس طرح اس مقتل گاہ میں جانا یہ امر ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے ذمہ دار وہ تمام لوگ ہیں جو اس موقع میں موجود تھے۔ واقعے کا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا ہے، 20 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، جرگہ سردار گرفتار ہو چکا ہے، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لیا ہوا ہے، اور آج اس کیس میں اہم سماعت بھی ہے۔
لیکن اس دوران اچانک اس واقعے کو غلط رخ دینے کی بھی کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ بتایا جاتا ہے، خود بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا ہے کہ جی لڑکا اور لڑکی دونوں شادی شدہ تھے، وہ اب تمام الزام ان دونوں پہ ڈالا جا رہا ہے۔ شادی شدہ تھے تو لڑکی کا شوہر ابھی تک کوئی منظر عام پر نہیں آیا، جو لڑکے کی بیوی ہے، بچے، وہ کیوں منظر عام پر نہیں آئے، یہ ابھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ شنید یہ ہے، خدشہ یہ ہے کہ بلوچستان کے سردار روایتی چالوں کے زیر اثر یا روایتی چالوں سے کام لے کر خود کو بچا لیں گے، ملبہ لڑکے لڑکی پر ڈال دیں گے اور سرداری نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ ہمارے بلوچستان کی تباہی اور بربادی کی بڑی وجہ یہ ظالمانہ سردارانہ نظام ہے۔ ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ غلطی اگر لڑکے لڑکی کی تھی تو بھی یہ کام جرگے کا اور جرگہ کا نہیں، سردار کا نہیں تھا، یہ ریاست کا کام تھا، اور ریاستی قانون کو اور آئین کو ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف اب کھل کے کارروائی ہونی چاہیے اور کسی کو اب مزید کیچڑ نہیں اچھالنی چاہیے۔ خدا حافظ۔